الرحمن الرحیم، میں انٹر کے سیکنڈ ایئر کے تمام طلباء سے میں مخاطب ہوں کہ میں آپ کے لیے یہ میں نے پہلے بھی سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن چونکہ امتحانات میں صرف اور صرف جو آپ کے لازمی مضامین تھے ان کے اعتبار سے اس کے پیپر ہوئے، اردو انگریزی اور مطالعہ پاکستان اسلامیات کے پیپر نہیں ہوئے، تو اب چونکہ پیپر ہونے ہیں بچوں کو بڑا نقصان بھی ہوا ہے جن کے پیپر نہیں ہوئے، ان کے فرسٹ ایئر میں نمبر بہت کم ہیں، تو یہ ضرور اس ویڈیو کو سننے کے بعد بار بار سنیے اور آپ کو خلاصہ لکھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی باری باری سارے جو معروف قسم کے خلاصے ہیں ان کو میں بیان کروں گا بڑی آسان قسم کی اردو میں، اور جتنا میں کہوں اتنا لکھنا ہے، ادروائز آپ چار جو صفحے بھر دیں گے نمبر تو 10 ہی آنے ہیں، تو اس لیے اس سے گریز کیجیے، ناگزیر ہے، اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کیجیے۔ تو اس میں جو پہلا آپ کا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے، یعنی مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ مناقب سے مراد یہ اوصاف، اور عمر بن عبدالعزیز اور یہ جو اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے جو کچھ بھی ان کی معروف کتابیں المامون، الفاروق، سیرت النبی، اور ان کو شہرت دوام اسی لیے ملی کہ ان کی صحت پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، یعنی بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو آپ یہ سنیں، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، اور سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ اس کے بعد آپ نے خلاصہ لکھنا ہے اور شروع کر دینا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے بہت محققانہ اسلوب میں ابن جوزی جو بہت بڑے محدث ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مناقب بیان کیے ہیں، اور انہیں خلیفہ ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر فاروق، اور انہیں کون نہیں جانتا پوری دنیا میں جنہوں نے 20 مربع میل پر حکومت کی ہے، اور ان کی حکومت کی کامیابی کا راز عدل و انصاف پر ہے، مساوات پر ہے، جس کا آج فقدان ہے، اس پر کی، اور اسی کا نقشہ آج کی جھلک نظر آتی ہے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ یہ ان کے آخری چشم و چراغ تھے، اور چونکہ یہ بادشاہوں کے خاندان سے تھے لیکن انہوں نے بڑی فقیری میں زندگی بسر کی، اور بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر انہوں نے حکومت کی۔ تو اس میں ایک دفعہ ایک عیسائی حمص کا رہنے والا تھا، وہ شکایت لے کر آیا کہ امیر المومنین عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین، میرا یعنی جو گرجا کی جگہ تھی، زبردستی ہتھیار لی ہے، تو میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ اور آپ نے پوچھا تو کس بنیاد پر؟ تو کہنے لگا میں قرآن پاک کو مقدم سمجھتا ہوں، تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح آپ یعنی ان کے خاندان نے جو جبر کی بنیاد کے اوپر جو جاگیریں بادشاہوں کے بیٹوں نے اور بنو امیہ کے خاندان نے زبردستی دھونس و دھاندلی کی بنیاد پر اپنے قبضے میں لے لی تھی، اور انہوں نے چاہا کہ میں اسے واپس کر دوں، اور انہوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اور باوجود اس کے کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی ان کو سفارش بنا کے بھیجا گیا، سفارشی بنا کے انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ زمینیں اور وہ جو تھیں اپنے بیٹے کے کہنے پر، اور ان کے بیٹے کے الفاظ سنیے، بیٹے نے کہا کہ بابا آپ نے وعدہ کیا تھا، تو فرمانے لگے کہ بیٹا میں ظہر کے بعد اس کا اعلان کروں گا۔ تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا آپ کو کیا بھروسہ کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی کہہ کے تو دیکھے، کوئی جاتا کہاں ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے سامنے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، منادی ہوئی، اور سب کے سامنے وہ جو زمینیں تھیں وہ کینچی سے قطر دی، اور ان کے حالانکہ ان کے پاس ان کے نقشے موجود تھے اور ان کے کاغذات بھی تھے، سارے کے سارے کینچی سے قطر دیے، سارے کے سارے ختم کر دیے۔ یہ ان کی زندگی کے خوبصورت عدل کی بنیاد کے اوپر، اور انہوں نے جو بھی فیصلے کیے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کیے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ وہ مسجد میں تھے، رات کا پہر تھا، تو یہ نوافل کے اوقات تھے، کسی کے پاؤں پر سوئے ہوئے شخص کے ان کا پاؤں ان کا آ گیا، تو وہ کہنے لگا تو مجنون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنا ہی جواب دیا۔ اب جو سارے ان کے نگہبان تھے وہ تو سیکھ پاؤ گے، تو اتنے خوبصورتی سے انہوں نے جواب دے دیا اسے کہ نہیں۔ اسی طرح اور جتنے بھی فیصلے انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر کیے، مساوات کو سامنے رکھا، عدل کو سامنے رکھا، اور اس پہ کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہ کیا،
اور اسی طرح انہوں نے حضرت عمر کی یعنی بالکل نکالی کرتے ہوئے، نقشہ ان کا اتارتے ہوئے یہ حکومت کی ہے۔ لوگوں کے پاس جب بنو امیہ کے خاندان کے لوگ مرتے تھے تو کروڑوں روپے چھوڑ کے جاتے تھے اپنی جاگیر میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹوٹل 17 دینار تھے جو کہ، اور اگر کوئی عیسائی یہودیوں ان کے ہاں جاتے، ان کے لنگر میں وہ کھانا کھاتے تو ان کو ہر جگہ کھانے کے پیسے دیتے، 1 دینار دے کے آتے ان کو۔ اور اسی طرح انہوں نے فوت ہونے سے پہلے، ان کی وجہ سے میں نے بتایا کہ چند دینار تھے جو ان کی تجہیز و تکفین پر خرچ ہوئے۔ ایک دفعہ اور جو عبد الملک کے بیٹے نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ کو یعنی 1,00,000 دینار بھیج رہا ہوں آپ کے، اور جب بھیجا اور اس پہ جو اپنی وصیت کیجیے، تو انہوں نے صاف دینے سے انکار کر دیا، مجھے اللہ سے جواب دینا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا کوئی وصیت کیجیے، فرمایا میرے پاس کیا ہے جو وصیت کروں گا۔ ایک میں اضافی بات بتاؤں، ایک دفعہ خازن سے انہوں نے کہا کہ جو کہ وزیر ہوتا ہے، وزیر مال ہوتا ہے، کہ میرے بچے عید کے لیے کہتے ہیں کہ بابا ہمیں کپڑے سلانے ہیں تو آپ پیسے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ایک یعنی جو پیشگی تنخواہ دے دیں، میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو خازن نے کہا کہ آپ کو کیا بھروسہ ہے کہ آپ یعنی اتنی دیر تک زندہ رہیں گے؟ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز، اور باوجود اس کے کہ اتنے بڑے بادشاہ اتنی سادہ زندگی گزاری۔ تو میں نے بتایا کہ خلاصہ ختم ہو گیا ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے، بار بار دیکھیے، جب لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پورا ایک پیج بھرا جائے گا آپ کا، ایک سائڈ اور دوسری سائڈ، اور آپ کے انشاءاللہ نمبروں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ لہٰذا میں نے یہ اختصار کے ساتھ آپ کو مناقب بیان کر دیے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ مناقب سے مراد ہے اوصاف، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بالکل طرز پر حکومت کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں شہرت دوام ملی۔ آپ ضرور سنیے، بار بار سبسکرائب کیجئے، اسے آپ کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔